اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ الحمدللہ، کل ہم نے سورۃ البقرہ کا آغاز کیا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ متقین لوگوں کی کیا صفات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کتاب میں کسی قسم کی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متقین کون لوگ ہوتے ہیں؟ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیے ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گیا یعنی قرآن اور جو اس سے پہلے نازل کیا گئی کتابیں ان پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہی لوگ جو ہیں مفلحون ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب دوسرے نمبر میں کون سے لوگ آتے ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اگر آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کی وجہ بتا دی گئی کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے اور ان کے کانوں پر اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کی سزا یہاں پہ بتا دی گئی کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ آج کی آیات میں ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ہم اس کو صحیح درست لفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، پھر اس کے بعد اس کے قواعد دیکھیں گے کس طرح سے ہم نے کون سا لفظ ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کا تھوڑا سا فہم دیکھیں گے کہ اس میں ہمیں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ میں دیکھیں نون پہ تشدید ہے اور یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے تو نون پر ہم نے غنہ کرنا ہے، وَمِنَن یہاں پہ غنہ کرنا ہے، اور ناسی تو یہاں پہ اس کو ہم نے 2 فنگر کے مطابق لمبا کرنا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ سی کو ہم نے باریک کرنا ہے، سے ہم اس کو مجہول طریقے سے پڑھتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ سے نہیں کرنا ہے، سی زیر سی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہاں پہ مد اصلی ہے، کولو لمبا کرنا ہے، آمنا یہاں پہ بھی غنہ کرنا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، مد اصلی ہے، باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین۔ وما میں کیا ہے؟ مد اصلی ہے، وما کو بھی لمبا کرنا ہے، ہم یہاں پہ آواز کو ٹھہرانا ہے، بمؤمنین تو حمزہ کے اوپر جزم ہو تو یہاں پہ چھٹکا ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو مد اصلی ہے۔ یہاں وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں، کون سے لوگ ہیں؟ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے اور اصل میں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ یہاں پہ دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم نے کس طرح سے ادائیگی کرنی ہے۔ یخادع ہم پڑھ دیتے ہیں، یخادعون تو یہاں اس پہ دال کی زیر کو کسرہ کو باریک کرنا ہے، خا کو بڑا کرنا ہے، یخا کھڑی زبر ہے، یخا دال زیر دی، یخادعون واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ بھی مد اصلی ہے، اس کو لمبا کریں، یحادعون اللہ اللہ کے لام کو پر کرنا ہے یعنی موٹا پڑھنا ہے، والذین یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ مد اصلی ہے، اس کو تھوڑا سا زینہ لمبا کرنا ہے، آمنوا واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس کو لمبا کرنا ہے، وما یخدعون الا انفسهم
वमा, तो यहाँ पे भी मद असली है, यशउरून, वाव साकिन से पहले पेश है तो ये भी मद असली है, तो इसको हमने थोड़ा सा लंबा करना है। तो इस आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, युहादिऊना, कि वो धोखा देते हैं। वो किसको धोखा देते हैं, अल्लाह, अल्लाह को, वल्लज़ीना, और उनको जो आमनू, ईमान लाए, हालांकि नहीं, वमा, और नहीं, यखदाऊना, वो धोखा देते हैं। किसको धोखा देते हैं, इल्ला, मगर, अनफुसहुम, अपने नफ्सों को धोखा देते हैं, और लेकिन क्या, वमा यशउरून, और वो इसका शऊर भी नहीं रखते हैं। जो खादिऊना का रूट है खा, दाल और आइन। खदा कहते हैं कपड़े को, ऐसा वाइट कपड़ा जिस पे दाग लगा हो तो इंसान फटाफट उसको छुपाना चाहता है। इसी तरह जो उनके नफ्सों में बीमारी है, वो अपनी बुराइयों को छुपाते हैं, तो वो ये समझते हैं कि वो किसी को नज़र नहीं आते, वो मोमिनों को धोखा देते हैं और अल्लाह को धोखा देते हैं। तो अल्लाह ताला उन लोगों के बारे में फरमाता है कि वो असल में अपने आप को ही धोखा देते हैं। वमा यशऊरून, और वो शऊर नहीं रखते। शऊर का रूट है शीन आइन रा, यानी कि बारीक समझ, और शरा कहते हैं बाल को, बाल की तरह की बारीक समझ। तो यहाँ पे उनका क्या है कि वो धोखा तो देते हैं लेकिन असल में वो खुद ही समझ नहीं रखते हैं। अब अगली आयत में, आयत नंबर 10 में इसकी वजह भी बता दी गई। तो पहले हम इसकी अदायगी करते हैं। फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीम। यहाँ पे क्या है, फी कुलूबिहिम मरदुन, तो उसकी वजह क्या है कि उनके दिलों में बीमारी है। आप ये देखें कि हम में से किसी को जब ये पता चल जाए कि वो हार्ट पेशेंट है, तो जो उसका डॉक्टर उसको कहेगा वो उसी के मुताबिक क्या करेगा, फटाफट अपना इलाज करेगा, परहेज़ करेगा। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने बता दिया कि जो इस तरह के काम करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं, असल में उनके दिल बीमार हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी बीमारी को और बढ़ा दिया, और अल्लाह ने उनके लिए अज़ाब कौन सा रखा है, अज़ाबुन अलीम, उनके दर्दनाक अज़ाब। और अज़ाब अलीम उस अज़ाब को कहा जाता है जो कंटिन्यूस रहने वाला अज़ाब होता है, जो हमेशा हमेशा के लिए अज़ाब होगा, जो कभी ख़त्म होने वाला अज़ाब ना होगा। फिर साथ ही वजह उसकी बता दी गई है कि ये अज़ाब कोई अल्लाह ताला उन पे ज़्यादती नहीं करेगा, बल्कि किस वजह से होगा, बिमा कानू यकज़िबून, ये अज़ाब उन पर उस वजह से होगा जो वो झूठ बोलते थे, उनकी झूठ की वजह से उन पर ये अज़ाब होगा। फिर आगे देखें, वइज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। यहाँ पे देखें, वइज़ा, दा को लंबा करना है, क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू, यहाँ पे मद असली है, दू को लंबा करना है, फिल अर्दी, फिल अर्जी हम पढ़ देते हैं, फिल अर्दी, फिल अर्दी, यहाँ पे है फिल अर्दी क़ालू इन्नमा, यहाँ पे नून पे तशदीद है और यहाँ पे गुन्ना करना है, क्या कहते हैं, नहनु, हम ही, मुस्लिहून, इस्लाह करने वाले हैं। और जब उनसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, और जब उनसे कहा जाता है ला तुफ़सिदू, तुम फसाद ना करो ज़मीन में, तो वो क्या कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम तो मुस्लिहून हैं। वो क्या कहते हैं, हम तो मुस्लिहून हैं, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अगली आयत में देखें, आयत नंबर 12, अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून
هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ الا یہاں کے اوپر مد ہے، اس کو آپ نے 4 فنگر تک لمبا کرنا ہے، اپنے ہینڈ کو بند کریں، اس کو لمبا کریں، خوب کھینچ کے پڑھیں، انہم پہ غنہ کرنا ہے، ہم المفسدون میں مد اصلی ہے، ولکن لا یشعرون، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم وہی، المفسدون فساد کرنے والے ہیں۔ تو اللہ پاک ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ خود ہی فساد کرنے والے ہیں، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، اور شعور نہیں رکھتے اس کی وجہ کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ یہاں پہ دیکھیں کہ اس کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، لہم انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ آمینو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے، الناسو لوگ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قولو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے، السفہاء بے وقوف۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم اس طرح سے ایمان لائیں کہ جس طرح سے بیوقوف ایمان لائے؟ تو وہ ایمان والوں کو کیا کہتے ہیں کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ الا میں بھی مد ہے، لمبا کریں، انہم بے غنہ ہے، ہم السفہاء کو 6 فنگر تک لمبا کریں، اور اس کے بعد دیکھیں ہم السفہاء، اور وہی بے وقوف ہیں، ولیکن لیکن لا یعلمون، لیکن وہ علم نہیں رکھتے۔ پھر کیا ہے کہ وہ لوگ اصل میں خود ہی بے وقوف ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں لیکن وہ علم نہیں رکھتے۔ اور وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے، اور جب لقو وہ ملاقات کرتے ہیں، الذین اس سے جو آمنو ایمان لائے، تو وہ کیا کہتے ہیں جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں؟ قالوا آمنا، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ایمان والوں سے جب ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا؟ وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اب وہ جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ تو اصل میں کیا کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے، جو ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 15 میں اس طرح سے فرماتا ہے، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ تعالیٰ یستہزئ مذاق اڑاتا ہے، کس کا مذاق اڑاتا ہے؟ بہم ان کا، ویمدہم
اور وہ ڈھیل دے رہا ہے انہیں، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ اپنی ہی سرکشی میں وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ جب وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جب وہ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے ان کی سرکشی میں، وہ اپنی ہی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے پھرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 16، اولئک الذین، دوبارہ دیکھیں اولئک میں بڑی مد ہے، 6 فنگر تک اس کو لمبا کریں، حمزہ اے ہم پڑھ دیتے ہیں اولئک، حمزہ زیر ای کو ای کی کسر کو باریک کریں، اولئک الذین کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا جنہوں نے خرید لی، کیا خرید لی؟ الضلالۃ بالہدی کہ جنہوں نے خرید لی، کیا خرید لی؟ گمراہی بدلے ہدایت کے۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان لوگوں کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی بدلے ہدایت کے، تو نہ فائدہ مند ہوئی تجارت ان کی اور نہ تھے وہ مہتدین ہدایت پانے والے۔ تو دنیا کے تھوڑے سے فائدوں کے لیے انہوں نے جو گمراہی کی اور جس طرح سے انہوں نے ایمان والوں کا مذاق اڑایا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا انہوں نے بڑے ہی کھاٹے کا سودا کیا ہے اور اصل میں وہ خود ہی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم نے آیت نمبر 16 تک کیا ہے۔ یہاں اس آیت میں جو بھی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے اس کے بارے میں ضرور کمنٹ کریں، اور جو آپ کے سوالات ہوں وہ بتائیں، اور جو چیز پسند آئے وہ ضرور بتائیں کہ یہ کون سی چیز ہے جس کو ہم زیادہ اور اچھی طرح سے امپروو کر سکتے ہیں، اور کون سی ایسی سجیشنز ہے جس پہ کہ آپ کو مزید اچھی طرح سے سمجھ آ جائے کہ کم وقت میں کہ 15-16 منٹ میں جو ہم تھوڑا سا ہمارا لیکچر ہوتا ہے اس میں بتانا یہ ہے کہ ہم قرآن کا تلفظ صحیح درست کر سکیں اور وہ جو قرآن کا فہم ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ سکے۔ اور اس کے لیے اپنے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس کے نئے لیکچرز کی اپ ٹو ڈیٹ آپ کو ملتا رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔